ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز تشریف فرما آج ہمیں مسرت و خوشی اور فرحت و شادمانی ہے کہ ہم اس عظیم مجمع میں جمع ہو کر اپنے آزاد ملک ہندوستان کا جشن آزادی منا رہے ہیں اور ہم سب کے دلوں میں ایک ہی جذبہ، ایک ہی لگن اور ایک ہی شوق ہے، وہ یہ ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جس میں ہمارا ملک غیروں کے قبضہ و تسلط سے آزاد ہوا، یہاں کے رہنے والوں اور یہاں کے بسنے والوں کو غلامی سے نجات ملی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے ذرے ذرے کو انگریز کے ظلم و زور اور اس کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی۔ ہمارا ملک ہندوستان ہے، ہم ہندوستان کے باشندے یہاں کے رہنے اور بسنے والے ہیں۔ جب سے یہ ملک، یہ ہندوستان قائم ہے تو اس ملک میں، اس ہندوستان میں بہت سے سلاطین، حکمراں اور بادشاہ اس ملک میں آئے اور سب نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا جس میں وہ اپنی حکومت، تاج و تخت، مال و خزانہ اور زور و جواہر چھوڑ کر اس کارگاہ عالم سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا اس سرزمین پر نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو ان کے کارناموں اور کارگزاریوں کی وجہ سے متعارف ہیں۔ ان کے نام تاریخ کی کتابوں میں زندہ اور پائندہ ہے۔ جب ان کا نام نامی آتا ہے تو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ وہ مرنے کو مر گئے مگر ان کے نام زندہ اور پائندہ ہے۔ ہندوستان کے افق پر ایک وقت وہ بھی آیا جب مغلیہ سلطنت کے فرما روا بابر نے ہندوستان میں اپنی سلطنت و حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر تاج و تخت اور بادشاہت، تاج و تخت اور سلطنت و حکومت کے مالک ہوئے، لیکن ان حکمرانوں اور سلاطین نے بھی بڑے ہی رعب و دبدبے اور کر و فر کے ساتھ اس ملک میں، اس ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی، اور اپنے کارناموں اور کارگزاریوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا سکہ جمایا، اور ان بادشاہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا کی تاریخ عاجز و قاصر ہے۔ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں انگریزوں نے اپنی چالاکیوں اور اپنی تدبیروں کے ذریعے جہانگیر کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہندوستان میں اپنی سلطنتوں، ہندوستان میں تجارت کی اجازت حاصل کر لی، اور اس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک تجارتی فرم قائم کیا جس کی شاخ بمبئی، مدراس اور کلکتہ میں قائم کر کے وہ تجارتی منڈیوں پر چھا گئے۔ اب سارا کاروبار اور ساری تجارت ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس طرح کر کے انگریز جلد ہی ہندوستان کے سیاہ سفید کے مالک بن بیٹھے اور ہندوستان پر اپنی حکومت کرنے لگے۔ تقریباً 100 سال سے زیادہ تک انگریزوں نے اس ہندوستان میں بڑی نئی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ اس ملک کے اندر حکومت کی ہے۔ اس ملک کے اندر حکومت کی، اور اپنی حکومت اور قیادت کے زمانے میں انگریزوں نے ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔
ہندوستانیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ناانصافیوں کو رکھا، لوگوں کے حق میں ناحق فیصلے کیے اور ناحق لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا اور ہندوستانیوں کو ٹرینوں سے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ ان فرنگیوں کے آئے دن ہونے والے مظالم کو دیکھ کر کے ہندوستانیوں کا شعور بیدار ہوا اور انہیں اپنی کمزوری اور بے حسی کا احساس ہوا اور ان کے دلوں کے اندر غلامی سے آزادی کا خیال پیدا ہوا۔ تو ہندوستانیوں نے اس سلسلے میں خفیہ تدبیریں کی اور اپنے آرا کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کیا اور پوشیدہ طور پر مشورے کیے، اگرچہ اس راہ میں بھی منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہندوستانیوں کو سخت تکالیف و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ہر ایک کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور لیکن اس ہندوستانیوں نے اس سلسلے میں خفیہ تدبیریں کی اور اپنے اس ملک کو اور اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ آزادی کی خاطر تمام تر قربانیاں دینے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، مگر ان میں جو سربراہ اور رہنما تھے ان میں سے چند سرپرستوں اور مجاہدوں کے نام ہمہ وقت انگلی پر گنائے جا سکتے ہیں۔ انہی مجاہدین آزادی میں سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دیگر افراد موجود تھے۔ انہی مجاہد میں سے ایک مجاہد کا واقعہ ہے کہ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور انگریزوں نے ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا تو اس مجاہد نے ڈنکے کی چوٹ پر جستہ اعلان کر دیا کہ میں معافی مانگ کر ہندوستانیوں کا سر نیچا نہیں کروں گا، یہ کہہ کر مسکراتا ہوا پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا اور ان اکابر اور رہنماؤں کی کوشش اور جد و جہد سے ہندوستان انگریزوں کے قبض و تسلط سے 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آج جب ہم سب جشن آزادی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں تو آئیے ہم آزادی کی تاریخ کو زندہ کرتے ہوئے اپنے رہنماؤں اور اپنے اکابر کی روحوں کو خراج عقیدت پیش کریں کہ جنہوں نے ہمارے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے آزادی جیسی نعمت حاصل کر کے ہمیں آزادی کی لازوال دولت اور نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ آزادی جشن آزادی منانے کا مقصد اصلی صرف یہ ہے کہ آزادی کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہو جائے اور ہم اپنے دلوں کے اندر وہی جذبہ اور ولولہ پیدا کریں جو ہمارے وطن کے سرفروشوں اور مجاہدوں کے دلوں میں تھا، تاکہ ہم اپنی اس آزادی کو برقرار رکھ سکیں۔ اگر جشن منانے سے اپنے بزرگوں اور دیش کے سورماؤں جیسا آزادی کی خاطر مر مٹنے اور جان قربان کر دینے کا جذبہ اور جوش و خروش ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہوا تو ان رسمی باتوں، رسمی تذکروں اور صرف مجاہدین آزادی پر خراج عقیدت پیش کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی تقریر کو ان چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔